بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باز اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان بھر میں بجلی کی سپلائی اچانک معطل ہو گئی ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ موجودہ دنیا کو ہر دور سے زیادہ علاقائی تنظیموں کے مؤثر کردار کی ضرورت ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بے شرمانہ انداز میں اعلان کیا ہے کہ اس وقت واشنگٹن کی توجہ ایران میں ہنگاموں پر مرکوز ہے، نہ کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات پر، اور مقبوضہ بیت المقدس میں واقع شافات کیمپ کو صہیونی فوجیوں نے محاصرے میں لے لیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں بجلی کی سپلائی اچانک معطل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ کراچی سمیت ملک کے سبھی اہم شہروں اور علاقوں میں بجلی کی سپلائی اچانک بند ہو جانے کی وجہ نیشنل گرڈ میں خرابی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے نیشنل گرڈ میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے 6000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے باہر ہو گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کینپ نیوکلیئر پلانٹ کی بجلی بھی سسٹم سے نکل گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کراچی کے تقریباً سبھی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ خرابی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بعض علاقوں کے لیے بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے۔ پاکستان ہندوستان سمیت اپنے سبھی پڑوسی ملکوں سے پرامن تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ ہندوستان پر کشمیر کے تعلق سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو 70 سال سے نظر انداز کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ آج ہندوستان بقول ان کے اقلیتوں، ہمسایہ ممالک، خطے اور خود اپنے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے باوجود ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم خطے میں مزید غربت اور بے روزگاری کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ موجودہ دنیا کو ہر دور سے زیادہ علاقائی تنظیموں کے مؤثر کردار کی ضرورت ہے۔ کانفرنس آن انٹریکشن اینڈ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ان ایشیا سیکا کے چھٹے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ عالمی نظام میں تبدیلی اور تغیر خاص مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کی اثرین و تقسیم بندی میں تسلط پسندانہ سوچ کی کوئی گنجائش نہیں اور دنیا کے آزاد ملکوں کی آواز اور کردار کا زیادہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اپنے بھرپور تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی خارجہ پالیسی کو انصاف، روحانیت، دانشمندی، اخلاق، آزادی اور خود مختاری جیسے اعلیٰ خدائی اور انسانی مفاہیم پر استوار کیا ہے، اور یہ تمام اقدار اپنی جگہ پر قوموں کی فلاح و بہبود اور سربلندی کی ضامن ہیں۔ صدر ایران نے فرمایا کہ تہران نے امریکی پابندیوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور اپنی اندرونی توانائیوں پر بھروسہ کر کے انہیں ناکام بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پابندیوں اور تسلط پسندی کے مقابلے میں خود پر بھروسہ کرتے ہیں، البتہ ہم برسوں سے شدید ترین دباؤ اور خاص کر امریکی پابندیوں کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کامیاب جنگ، افغان مہاجرین کی مستقل امداد، فلسطین سے لے کر یمن تک تمام مظلوم اقوام کی حمایت، عراق اور شام سمیت دیگر ملکوں کی عرضی سالمیت کا دفاع، یونی پولرزم و تسلط پسندی کی تمام اقسام کے خلاف جدوجہد اور مصیبت کی گھڑی میں ہمسایہ ملکوں کی مدد کرنا ایران کی ٹھوس اور اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایشیا کا اتحاد اور اس کی سلامتی تسلط پسند طاقتوں کے مفادات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اور جب سے ایران نے خود مختاری اور ترقی کا راستہ اپنایا ہے، اسے محظور عالمی طاقتوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے شرکاء نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور اتحاد امت کے داعی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء اور دانشوروں نے جنوبی تہران میں واقع امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس تہران میں جاری ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کی صبح 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس سے افتتاحی خطاب بھی کیا۔
عالمی تقریب مذاہب اسمبلی ہر سال ہفتہ وحدت کے موقع پر تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کا انعقاد کرتی ہے، جس میں دنیا بھر سے آنے والے مسلم علماء کرام اور دانشور حضرات شرکت کرتے ہیں۔ اس سال اس کانفرنس میں دنیا کے 60 ملکوں کے 200 دانشور اور 100 کے قریب ایرانی سیاسی و ثقافتی شخصیات حصہ لے رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بے شرمانہ انداز میں اعلان کیا ہے کہ اس وقت واشنگٹن کی توجہ ایران میں ہنگاموں پر مرکوز ہے، نہ کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات پر۔ بدھ کی شام کو اپنی پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک صحافی کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ سوال کے جواب میں کہ کیا واشنگٹن ایران کے ساتھ ایٹمی معاملات پر مذاکرات کر رہا ہے، کہا کہ اس وقت واشنگٹن کی پوری توجہ مذاکرات پر نہیں بلکہ بلووں کی حمایت پر مرکوز ہے۔ انہوں نے ایٹمی مذاکرات کے دوران امریکہ کی وعدہ خلافیوں اور غیر قانونی اقدامات کو نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کے اعلیٰ عہدیداروں نے بقول ان کے واضح کر دیا ہے کہ وہ معاہدے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران میں جاری بلوائیوں کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن کی کوشش ہے کہ ایران میں پیش آنے والے واقعات کے لیے اس ملک کے حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ فلسطین سے موصولہ خبروں کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں واقع شافات کیمپ کو صہیونی فوجیوں نے محاصرے میں لے لیا ہے۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے اس جارحانہ اقدام پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب افواج فلسطینیوں کا ارادہ توڑنے میں ناکام رہیں گی۔ المیادین نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی استقامتی گروہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بین الاقوامی اداروں اور عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ شافات کیمپ میں صہیونی غاصب افواج کے جرائم کو روکنے کے لیے فوری طور پر عملی اقدام کریں۔ پریس کانفرنس کے دوران اسلامی استقامتی تنظیم حماس کے رہنما حازم قاسم نے شافات کیمپ کے فلسطینیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تحریک مزاحمت انہیں ہرگز اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ حازم قاسم نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس، غرب اردن اور 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں رہائش پذیر فلسطینیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ شافات کیمپ کا محاصرہ توڑنے اور غاصب صہیونی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں۔ انہوں نے تمام فلسطینیوں سے اپیل کی کہ محاصرہ توڑ کر صہیونیوں کو اپنے ناکام عزائم تک پہنچنے میں ناکام بنائیں۔ اس موقع پر جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان داؤد شہاب نے بھی زور دے کر کہا کہ مسلحانہ انتفاضہ کا شعلہ بھڑک چکا ہے اور فلسطینی شہادت پسند مجاہد اس کو غرب اردن، بیت المقدس اور تمام مقبوضہ سرزمینوں تک شعلہ ور رکھیں گے۔ امریکی صدر نے شام سے متعلق قومی ایمرجنسی کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ جو بائیڈن نے شام کو امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے بدستور سنجیدہ خطرہ قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اس بیان میں آیا ہے کہ شام کے سلسلے میں 14 اکتوبر 2019 کو پہلی بار نافذ شدہ ایمرجنسی کو 14 اکتوبر 2022 کے بعد بھی جاری رکھا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ گزشتہ چند سال سے شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں اپنے باوردی دہشت گردوں کو تعینات کر کے تیل کے قدرتی ذخیروں کو لوٹ رہا ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ نے اب تک $100 ارب سے زیادہ مالیت پر مبنی شام کے تیل اور دیگر قدرتی ذخائر کو لوٹا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے شام کے قدرتی ذخائر کی لوٹ مار کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یوکرین کے علاقوں کو روس میں شامل ہونے پر مبنی ریفرینڈم کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہنگامی نشست کے تیسرے دن روس کے خلاف ایک اور قرارداد منظور کر لی گئی۔ بدھ کی شام منظور ہونے والی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے بعض علاقوں کو روس میں شامل کرنا عالمی قوانین کے منافی اور قابل مذمت اقدام ہے، اور ماسکو کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہونے والے ریفرینڈم کے نتائج کو منسوخ کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی اس قرارداد میں دونیسک، خرسون، لوگانسک اور زاپوریشیا علاقوں کو روس میں شامل کرنے پر مبنی اقدام کو مسترد کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی نے ماسکو کے اس اقدام کو عالمی قوانین کے منافی قرار دیا ہے۔ اس قرارداد میں تمام ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی گئی ہے کہ روس کے اقدام کو تسلیم کرنے سے گریز کریں۔
قابل ذکر ہے کہ اس قرارداد کے حق میں 143 ممالک نے ووٹ ڈالا، جبکہ 5 ممالک نے اس کی مخالفت کی اور 35 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی وزیر دفاع نے روسی صدر کی دھمکیوں کو سیریس قرار دیا ہے۔ برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس کے بعد امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے جنرل مارک میلی کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کو اس کے اقتدار کے ساتھ آزاد باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں لازمی فوجی امداد بھی یوکرین کو دیں گے۔ امریکی فوج کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ یوکرین میں روس کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ روس جان بوجھ کر جنگی جرائم کی حد تک یوکرین کی شہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوکرینی فوجیں روس کے زیر قبضہ علاقوں کی واپسی کی غرض سے آئندہ موسم سرما تک جنگ جاری رکھیں گی۔ انہوں نے ایٹمی جنگ سے متعلق روسی صدر کی ضمنی دھمکیوں کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان دھمکیوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کافی تاخیر کے بعد اپنی حکومت کی قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز 48 صفحات پر مشتمل اپنی حکومت کی قومی سلامتی پالیسی جاری کر دی، حالانکہ پروگرام کے مطابق یوکرین میں روسی فوجی آپریشن شروع ہونے سے چند ماہ قبل اس پالیسی کا اجرا کرنا چاہتے تھے۔ نئی قومی سلامتی پالیسی میں بائیڈن نے اعتراف کیا ہے کہ عالمی سیاست کے میدان میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور سر جنگ کے بعد کے 3 عشرے قبل قائم ہونے والا عالمی نظام حتمی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جو بائیڈن کی جاری کردہ پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ اس وقت مستقبل کے معاملات کی تشکیل کے لیے بڑی طاقتوں کے درمیان زبردست رقابت جاری ہے۔ امریکی صدر نے نئی قومی سلامتی پالیسی میں چین کو عالمی سطح پر امریکہ کا واحد ہم پلہ رقیب تسلیم کرتے ہوئے واشنگٹن کی روس پر توجہ مرکوز رہنے پر زور دیا ہے۔ بائیڈن نے 48 صفحات پر مشتمل نئی قومی سلامتی پالیسی کے مختصر دیباچے میں لکھا ہے کہ چین اپنی پوری گنجائش کے ساتھ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ عالمی نظام اس طرح تشکیل دیا جائے جس میں عالمی توازن کا پلہ ہمیشہ اس کے مفادات کی جانب جھکا رہے۔ امریکی صدر نے آگے چل کر یوکرین میں 8 ماہ سے جاری روسی فوجی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے اس اقدام نے بقول ان کے یورپ کے امن کو تباہ کر دیا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔